باقاعدہ سروس کرواتے رہنا چاہیے تاکہ یہ حادثات نہ ہو. بجلی کے سوئچز اور جو وائرنگ ہے اس کی بھی باقاعدگی سے اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور چیک کرواتے رہنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے آگ لگنے کا، جیسے کہ کچن میں ہے، کچن میں اگر آگ لگتی ہے تو بھاگنا نہیں چاہیے. بھاگنے کی وجہ سے آگ زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ فوراً لیٹ کر کروٹیں لینا شروع کر دینا چاہیے، اس سے آگ جلدی بجھ جاتی ہے. اور اگر کسی بند کمرے میں آگ لگتی ہے تو اس کا یہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ کمبل سے آگ بجھاتے ہیں. کمبل سے یا کسی کپڑے سے لپیٹ کر آگ بجھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو جو زخم ہیں وہ زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں زہریلی گیسیں چلی جائیں تو وہ اس سے مریض کا سانس بھی بند ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی جلنے کا واقعہ یا تیزاب یا الکلی گر جاتی ہے کہیں، تو اس میں سب سے بہتر حل یہ ہے کہ پانی ڈالتے جانا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے کافی دیر. اس سے یہ ہوگا کہ جلنے کی شدت بھی اور زخم کی شدت بھی کم ہو جائے گی. اور ٹوتھ پیسٹ کا آپ نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ لگا سکتے ہیں اور اس سے جو زخم ہے اس کی درد کی شدت بھی اور اس کی جو جلن ہے یہ کم ہو جائے گی. جہاں تک جلنے ہوئے مریض کے اخراجات کا تعلق ہے، اس میں اگر ایک مثال کے طور پہ 30% جلا ہوا مریض ہے تو اس کے پورے علاج پر تقریباً 7 سے 8 لاکھ تک خرچ آتا ہے، اور یہ مریض تقریباً عمر بھر ڈاکٹر کے پاس مختلف مسائل کے ساتھ آتا ہی رہے گا اور اس کا علاج جاری ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، فلموں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر جلے ہوئے چہرے کو بالکل نیا بنا دیا جاتا ہے یا ایک شخص کے چہرے کو بالکل تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور عام طور پر عوام اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے. کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، فلموں میں ڈاکٹروں کو یا پلاسٹک سرجن کو خاص طور پہ ایک جادوگر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. جب مریض فلم کے اندر جب پلاسٹک سرجن کے پاس آتا ہے تو پلاسٹک سرجن اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتا ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے چہرے پہ پٹیاں ہوئی ہوتی ہیں، اور جب پلاسٹک سرجن پٹی اتارتا ہے تو مریض کی ٹوٹل شکل بدل گئی ہوتی ہے اور وہ پہلے سے کوئی اور شخص بن گیا ہوتا ہے. حقیقی زندگی میں یہ بالکل مختلف ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. پلاسٹک سرجن بیسک کنسپٹ جو ہے کہ ہم کام اتنا خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اس کا نشان نہیں ہوتا، جس کو فلموں میں یا میڈیا کے اندر غلط طور پہ لیا جاتا ہے. جس طرح ایک بچہ اس طرح ٹوٹا پھوٹا ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اتنی خوبصورتی سے دوبارہ مرمت کرتے ہیں تو تقریباً اپنی اصل زندگی میں واپس آ جاتا ہے، اپنے عام معاشرے میں اچھی طرح چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. لیکن فلموں اور میڈیا کی وجہ سے یہ کنسپٹ جو ہے دیا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجن ٹوٹل شکل بدل دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ناک اور کان کاٹنے کے واقعات آپ کے علاقے میں کافی کامن ہیں، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے اس علاقے میں نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ کے اندر ناک اور کان وغیرہ کاٹنے کے واقعات جو ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ 13-20 صدی سے یہ کام چلا آ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ بڑے لمیٹڈ سے ایریے میں، اور خاص طور پہ یہ ساؤدرن پنجاب کے اندر بڑا کامنلی کیا جاتا ہے. اس میں کسی شخص سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی عورت کو بے عزت کرنے کے لیے، ڈس آنر کرنے کے لیے اس کے ناک، کان، ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح یہ ایک پیشنٹ ہے، اس کا ناک اور ہونٹ کسی نے چھری سے کاٹ دیا ہے. تو یوزلی یہ پیشنٹس ہمارے پاس اس حال میں آتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے ہمیں کئی آپریشن کر کے ان کو دوبارہ زندگی میں واپس لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کٹے ہوئے ناک اور ہونٹ کے ساتھ یہ ساری زندگی اس عورت کے ساتھ نہ کوئی شادی کرے گا، یا اگر کوئی آدمی ہے جس کو ڈس آنر کرنے کے لیے اس کا ناک یا ہونٹ کاٹ دیا ہے تو وہ ساری زندگی سوسائٹی کے اندر واپس نہیں جا سکتا. تو پلاسٹک سرجن ایک ایسا شخص ہے، ایک پلاسٹک سرجن جو اس کو معاشرے میں واپس لے کے جاتا ہے. تو اس طرح ہم لوگ اس کا ناک اور کان اور ہونٹ دوبارہ بناتے ہیں تاکہ وہ لوگ واپس اپنی عام زندگی کے اندر جا سکیں، واپس اپنے کام پہ جا سکیں. ایک عورت اگر اس کا ناک کاٹ دیا ہے تو وہ اس قابل ہو جائے کہ کوئی اس کو اپنا لے، کوئی اس سے شادی کر لے. تو اس طرح کے مریض ہمارے پاس اس علاقے میں، خاص طور پہ یہ اس علاقے کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بہت کامنلی یہ جرم کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر اب لمٹ ہو کے یہ تقریباً اس ایریے کے اندر ہی رہ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں پٹے کا ذکر کیا تھا، یہ پٹا انجری کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب،
ہر علاقے کی جہاں تو کچھ جنرل ٹراما ہوتا ہے، جنرل انجریز ہوتی ہیں، اسی طرح ہر علاقے کی خاص انجریز بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایگریکلچرل ایریا کی جہاں پہ زراعت ہوں وہاں پہ جو انجریز ہوتی ہیں وہ زراعت سے ریلیٹڈ انجریز ہوتی ہیں، جس طرح داتری سے انگلی کاٹ جانا. اس طرح پٹا ایک بیسیکلی ایک مشین ہے، اسے ہائی ویلوسٹی روٹری مشین بھی کہتے ہیں اگر انگریزی کا لفظ ہے. یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے پٹا، پٹے میں اس کو ہائی ویلوسٹی روٹری انجریز کہتے ہیں. یعنی ایک پٹا ہوتا ہے وہ ایک پلی کے اوپر چڑھاتے ہیں جس سے ہم کافی سارے کام لے سکتے ہیں، جس طرح چارہ کاٹنے والی مشین کے آگے لگ جاتا ہے، گندم نکالنے کے لیے تھریشر کے ساتھ ٹریکٹر کو جوڑا جاتا ہے، یا ٹیوبل چلانے کے لیے اس کو پیٹر کہتے ہیں، اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو پٹا جب ہائی سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی کپڑا کوئی چیز اس کے اندر پھنس جائے تو وہ جو بھی چیز اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جس طرح یہ خواتین کے اندر پٹا انجری بڑی کامن ہے. اس میں عورت یوزلی دوپٹہ یا چادر لے کے چارہ کاٹنے جاتی ہے، یا گندم نکالنے کے لیے جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں پیٹر پہ ٹیوبل چلا رہی ہے تو اس نے چادر لپیٹی ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ چادر اس پٹے کے اندر پھنستی ہے، اور کیونکہ سر کا اوپر کا حصہ بہت نرم ہے گوشت جو ہے، تو جب عورت کے بال چادر کے ساتھ اندر پھنستے ہیں تو ایک جھٹکے سے جس طرح ان کی پوری کھال بھربوٹوں سے اوپر سے اکھڑ جاتی ہے پوری چار، اور وہ اس حالت میں ہمارے پاس آتی ہیں. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں یہ پٹا انجری کے اندر مرد حضرات دھوتی پہن کے پٹے کے قریب جاتے ہیں تو دھوتی کا کپڑا کیونکہ لوز ہوتا ہے تو وہ جب بیچ میں پھنستا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے سارے جینیٹیریا وغیرہ ہر چیز بیچ میں آ کے تو اکھڑ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ پٹا انجری جو ہے یہ اس کو پٹا ڈیلائٹ کہتے ہیں. یہ ساؤدرن پنجاب، یا ساؤدرن پنجاب بیسیکلی پاکستان کا ایگریکلچر ہب ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ زراعت ہوتی ہیں، تو یہاں یہ انجری سب سے کامنلی آپ کو یہاں ملے گی. آپ کو یہ لاہور، پنڈی، کراچی یا باہر کے ممالک میں یہ انجری نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی وہاں پہ چیزیں نہیں استعمال ہوتی. اور اس کے جو حفاظتی اقدامات اگر کچھ ہم کر سکیں، جس طرح میڈیا کے اندر اس کو ہائی لائٹ کریں، پٹا انجری سے ریلیٹڈ جو ٹراما ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ دکھائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب بھی یہ پٹے کے قریب جائیں تو احتیاط کریں، چادر وغیرہ اتار کے جائیں، یا دھوتی ہے تو اس کو کس کے جائیں یا شلوار پہن لیں، تو اس سے اس طرح کے واقعات سے کافی پرہیز ہو سکتا ہے، بچت ہو سکتی ہے. میرا اگلا سوال ڈاکٹر طاہر صاحب سے ہے. ڈاکٹر مغیث صاحب نے ہمیں پٹا انجری کے بارے میں بتایا، آپ ہمارے ناظرین کو ٹوکا مشین سے ہونے والی انجری کے بارے میں بتائیں کہ ٹوکا مشین سے ہونے والی انجری سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے، پٹا مشین انجری کی طرح اسی طرح ٹوکا مشین انجری بھی جو کہ زرعی علاقے ہیں ان میں بہت کامن ہے.